إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارا جو موضوع ہے بہت چھوٹا سا موضوع ہے، اور وہ موضوع ایسا ہے جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور عام طور سے لوگ ٹیلی فون کر کے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے بھی رہتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے نماز جنازہ کا، کہ نماز جنازہ کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں دنیا کے اندر کہ جہاں مسلمانوں کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا یا پڑھانے والا نہیں ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ نماز جنازہ کیسے پڑھانی چاہیے، دعائیں اس کو نہیں معلوم، طریقہ اس کو نہیں معلوم۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں ہندوستان کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر کہ باقاعدہ دفن کر دیتے ہیں بغیر جنازے کے، اور اس کی قبر پر ایک لکڑی گاڑ دیتے ہیں۔ لکڑی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزرنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے۔ اتنی جہالت پہنچ چکی ہے، اتنی صورتحال خراب ہو چکی ہے۔ نماز جنازہ مردے کا زندہ لوگوں پر حق ہے، اور مردے کا 4 بڑا حق ہے زندہ لوگوں پر۔ ایک تو یہ کہ وفات کے بعد اسے غسل دینا، نمبر 2 اسے کفن دینا، نمبر 3 اس کی نماز جنازہ پڑھنا، نمبر 4 اسے دفن کرنا۔ یہ 4 مردے کا حق ہے زندہ لوگوں پر۔ اگر زندہ لوگ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اسی لیے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے کر دیا تو باقی اور لوگوں سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ہر فرد کا شریک ہونا ضروری نہیں ہے، یا اس گاؤں اور اس علاقے کا ہر آدمی کا اس میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے۔ چند لوگوں نے اگر کر دیا تو دیگر لوگ گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو سارے علاقے کے لوگ، اس گاؤں کے، اس علاقے کے لوگ سارے کے سارے گنہگار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا۔ تو نماز جنازہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ وفات کے وقت یہ مرنے والے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، بڑی عزت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، خوشبو لگایا جاتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے احترام جیسے زندگی میں ضروری ہے، مرنے کے بعد بھی ضروری ہے۔ اور بڑے ادب احترام کے ساتھ کندھوں پہ اٹھا کر کے اسے نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کے لیے دعائے مغفرت کر کے اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور یہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، سمجھ لیجیے آخری منزل نہیں ہے، اس کے بعد بھی مرحلے ہیں۔ تو یہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی، اس کا کیا طریقہ ہے، ہر مسلمان کو اس کو یاد ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ پڑھانا اجر کا ثواب ہے، اجر کا کام ہے۔ آپ کے ذریعے سے اگر کسی کی جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی تو آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی ایسے آدمی کو نماز جنازہ پڑھانے والا نہ مل سکے۔ اس لیے بہت گمبھیر مسئلہ ہے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، یہ گناہ کا مسئلہ ہے۔ اگر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی کسی مسلمان کی اور اسے دفن کر دیا جائے گا، اس آدمی پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا۔ اس کی نماز جنازہ اگر نہیں پڑھی گئی تو نہ پڑھنے والے گنہگار ہوں گے، اس میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضروری ہے
کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نماز جنازہ میں مشروع یہ ہے کہ باہر جنازہ گاہ کے اندر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، لیکن اگر مسجد کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بیضا کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام تھا سہل، دوسرے کا نام سہیل تھا، ان دونوں کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر پڑھی۔ اور اس طریقے سے عمر فاروق کا جنازہ، ابو بکر صدیق کا جنازہ مسجد نبوی کے اندر پڑھا گیا۔ اور اس طریقے سے عائشہ فرماتی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کا جنازہ مسجد میں لایا گیا، خواتین نے بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ لہذا اگر مسجد کے اندر نماز جنازہ ہو رہی ہے تو اس میں خواتین بھی پیچھے سے شرکت کر سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھنا ہمارے نبی کی سنت اور جائز ہے۔ اگرچہ باہر جیسے عید کی نماز، بقرعید کی نماز میدان میں پڑھنا افضل ہے، ایسے یہ نماز بھی جو جنازہ گاہ ہے، جہاں جنازہ رکھ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پڑھنا افضل ہے، لیکن مسجد کے اندر بھی پڑھنا جائز ہے۔ کیسے نماز جنازہ پڑھیں گے؟ اس کے اندر 4 سے لے کر کے 9 تکبیریں بھی کہی جا سکتی ہیں، 9 تکبیروں کا بھی ثبوت آتا ہے۔ کیسے نماز جنازہ پڑھیں گے؟ اللہ اکبر کہیں گے۔ اگر مرد کا جنازہ ہے تو اس کے سر کے پاس امام کھڑا ہوگا، اگر عورت کا جنازہ ہے تو اس کے پیٹ درمیان میں کھڑا ہوگا، بیچ میں، اور اللہ اکبر کہے گا۔ اللہ اکبر سے پہلے کوئی نیت نہیں کی جائے گی زبان سے، کیونکہ زبان سے نیت ادا کرنا بار بار بتایا جاتا ہے، اس منبر سے بھی کئی بار میں نے بتایا کہ دین کے اندر بدعت اور نئی چیز ہے۔ نیت کا تعلق آپ کے دل سے ہے، آپ کے دل میں ہے کہ ہم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھنی ہے، ہی کافی آپ کے لیے۔ آپ وہاں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، عید بقرعید کی نماز پڑھنے نہیں گئے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں گئے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر جو نیت ہوئی آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں سے آگاہ اور باخبر۔ چاہے نماز جنازہ ہو، عید کی نماز ہو، بقرعید کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، زبان سے نیت ادا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھیں گے، سینے پر ہاتھ باندھنا زیادہ افضل ہے، ہمارے نبی کی سنت سینے پر ہاتھ باندھنا ہی ہے۔ اس کے بعد چاہے دعائے ثنا پڑھ لیں، اور اگر نہ پڑھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا۔ ہم نے ان سے پوچھا تو کہا اس لیے کہ یہی ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ تو جنازہ کے اندر بھی سورہ فاتحہ پہلی بار جب اللہ اکبر کہیں گے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نماز کا رکن ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، یہ بھی ایک نماز ہے۔ لہذا ہمارے نبی کا جو حکم ہے اس میں نماز جنازہ بھی شامل ہے۔ اور پھر آپ کی بطور خاص حدیث موجود ہے، طلحہ بن عبید اللہ بن عوف کی روایت، صحیح بخاری کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس جو حبر امت ہیں، اس امت کے سب زیادہ قرآن کی تفسیر جاننے والے، ان کے پیچھے ہم نے جنازے کی نماز پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا، اور بعد میں بتایا کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہی ہے، ہمارے نبی کی سنت، ہمارے نبی جنازے پر سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک نماز ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اگر کوئی چھوٹی سورت پڑھنا چاہیں اسے بھی پڑھ سکتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد۔ دوسری تکبیر کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہیں گے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے جو ہم نمازوں کے اندر تشہد کے اندر پڑھتے ہیں، وہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، پھر جو دعا آتی وہ دعا پڑھی جائے گی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں، جو بھی آپ نے پڑھی ہے وہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ ایک یہ دعا ہے، ایسے ایک دعا اور بھی آتی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعیدہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ یہ سب بخاری مسلم کی حدیث ہیں۔ یہ بھی ہے، اور بھی دعا آتی ہے،
بچہ اگر ہے تو اس کے لیے الگ سے بھی دعا کی جا سکتی ہے. تو یہ دعا اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے. یہ دعا یاد کر لینا چاہیے ہر بندے مومن کو، ہر مسلمان کو، کیونکہ ہر انسان کا اس سے سابقہ پڑتا ہے. جی ہاں، تو یہ دعا یاد ہونی چاہیے. نماز جنازہ کی دعا جیسے اور دعائیں یاد کرتے ہیں، صورتیں یاد کرتے ہیں، ایسے یہ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. یہ ہمارے نبی کا جنازہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ تھا. اس میں ساری کی ساری دعا کی گئی ہے، مرنے والے کے لیے، زندہ کے لیے، مردہ کے لیے، مرد کے لیے، عورت، ہر مسلمان کے لیے دعا کی گئی ہے. دین پر ثابت قدمی کی دعا کی گئی ہے، دین پر زندگی گزارنے کی دعا کی گئی ہے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے معافی کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بچا دے، اور اللہ تعالیٰ تو دنیا سے بہتر وہاں پر اس کو گھر اور محل اور بیوی اور اس طریقے سے سب لوگ عطا فرما. تو باقاعدہ اس کے لیے دعا کی جاتی ہے کیونکہ وہ دنیا سے جا چکا. اب ہم اس کے لیے دعا کریں گے تبھی اس کو فائدہ ہوگا. اس لیے جنازے کی نماز میت کے لیے باقاعدہ اس کے اندر دعا ہوتی ہے. تو یہ دعا یاد کرنا چاہیے سب کو، سارے مسلمان بھائیوں کو. تو یہ نماز جنازہ کی تیسری تکبیر میں یہ دعا پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے. اللہ اکبر کے 4 مرتبہ ہو گیا اللہ اکبر. چوتھی بار کہنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر دیں گے اور بائیں طرف سلام پھیر دیں گے. اور اگر صرف ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، صرف دائیں طرف، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت، یہ بھی جائز ہے. دونوں عمل جائز ہے، ہمارے نبی سے دونوں ثابت ہیں. آپ دیکھیں کہ مکہ مدینہ میں ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی نے ایک ہی طرف بھی سلام پھیرا ہے، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت، یہ بھی جائز ہے. لیکن دونوں طرف پھیرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ دونوں طرف سلام پھیریں، جیسے اور نمازوں میں دونوں طرف انسان سلام پھیرتا ہے. اور اگر چاہیں تو اور بھی اللہ اکبر کہتے رہیں، 9 مرتبہ تک آپ کہہ سکتے ہیں. اس کا بھی باقاعدہ ثبوت حدیثوں سے ملتا ہے. الغرض یہ ہے نماز جنازہ کا مختصر طریقہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ دین پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اسے قبر میں دفن کر دیا جائے گا. قبر میں دفن کرنے کے بعد پھر اس کے لیے باقاعدہ ثابت قدمی کی دعا کی جاتی ہے. قبروں کو پختہ بنانا، اونچا کرنا، قبروں کو چونا گچ کرنا، قبروں میں پر کتبہ لگانا، نام لکھنا مرنے والے کا، یا اسے سنگ مرمر سے پختہ کرنا، یا اونچی اور یا ایک بال سے زیادہ اونچی کرنا، بلڈنگ بنانا، یا اس طریقے سے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں شریعت کے اندر. اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی. آج میں نے صرف نماز جنازہ کا طریقہ بتایا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ دین پر، نبی کی سنت پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. وجزاکم اللہ خیر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.